السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 رمضان المبارک اور صرف 5 منٹ کے مدرسے میں بات کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ پر حضرت نوح علیہ السلام۔ جیسا کہ کل ہم نے بات کی تھی حضرت آدم علیہ السلام پر، تو وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی رسول بنا کر بھیجا اور ان کو بھیجا بت پرست قوم کی ہدایت کے لیے، اور ہدایت کے لیے بھیجا۔ انہوں نے تقریباً 950 سال تک ایمان کی دعوت دیتے رہے۔ چند لوگوں کے علاوہ کسی نے ایمان قبول نہیں کیا۔ وہ ان کو ہر طرح سمجھاتے رہے، مگر پوری قوم ان کو ستانے اور مذاق اڑانے میں حد سے زیادہ بڑھ گئی، یہاں تک کہ ان کا اپنا ایک بیٹا قوم کے ساتھ کفر اور شرک پر قائم رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان نہ لانے کی خبر دی تو نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ ان میں سے کسی کافر کو زمین پر زندہ نہ چھوڑیے، ان کے باقی رہنے سے شرک و کفر و گمراہی بڑھتی چلی جائے گی۔ ان کی اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے قوم کو ہلاک کرنے کی خبر دی اور حکم دیا کہ تم ایک کشتی تیار کر لو تاکہ طوفان کے وقت مومنین کو لے کر سوار ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد پانی کا طوفان آیا اور پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ 1 ماہ گزرنے پر طوفان ختم ہوا اور آپ محرم کی 10ویں تاریخ کو کشتی سے اترے اور شکرانے کے طور پر روزہ رکھا۔ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے باقی رہ گئے تھے، جن سے انسانی نسل کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا۔ اور اب بات کریں اللہ کی قدرت پر، تو پانی ہے اللہ کی بہت ہی بڑی نعمت جس پر سارے جانداروں کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اگر پانی زندگی سے ختم ہو جائے، زمین سے ختم ہو جائے، تو زمین سے انسان، حیوان، حتیٰ کہ پیڑ پودے سب ختم ہو جائے۔ لیکن یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے جس نے سمندروں کی شکل میں پانی کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کر رکھا ہے، پھر وہاں سے بادلوں کی شکل میں پانی کو اٹھا کر سوکھی زمین کی طرف برساتا ہے، پھر اسی پانی کو زمین کے اندر ذخیرے کے طور پر جمع کر دیتا ہے، جس سے پیڑ پودوں کو پانی ملتا ہے، جس سے انسان خود پیتا ہے اور کھیتیاں سیراب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو قرآن میں بیان فرمایا کہ ہم ایک اندازے سے آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر اس کو زمین پر روکے رکھتے ہیں اور اس کو لے جانے اور ختم کر دینے پر ہم قادر ہیں۔ اور اب بات کریں ایک فرض کے بارے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گویا اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گویا اس نے ساری رات عبادت کی۔ اور ایک سنت کے بارے میں بات کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا اور کلی فرمائی اور فرمایا کہ اس میں چکنائی ہوتی ہے۔ اور ایک بہت ہی اہم عمل کی فضیلت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کے مانند اس کو ثواب ملے گا، مگر روزے دار کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم میں سے ہر شخص اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ افطار کرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ دودھ پلا دے، اس کو بھی مرحمت فرمائے گا۔ اور ایک گناہ کے بارے میں بات کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس مال ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ نہ ادا کرتا ہو تو وہ مال کل قیامت کے دن ایک بڑا ایسا سانپ بنا دیا جائے گا جو گنجا ہوگا، اس کی آنکھوں پر 2 کالے نقطے ہوں گے، پھر وہ سانپ اس کو اس وقت تک نگلتا رہے گا جب تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ نہ ہو جائے۔ اور دنیا کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آخرت کے کسی عمل سے دنیا چاہتا ہو، اس کے چہرے پر پھٹکار ہوتی ہے، اس کا ذکر مٹا دیا جاتا ہے، اس کا نام دوزخ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کر رکھا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہ لوگ ہمیشہ ان باغوں میں رہیں گے، اور ایسے عمدہ مکانوں کو وعدہ فرمایا جو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں ہوں گے۔ اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، بہت ہی بڑی کامیابی ہے، اور کلونجی ہے ہر بیماری سے شفا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس کلونجی کو استعمال کرو کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے استعمال سے پیٹ کا گیس ختم ہوتا ہے، بلغمی بخار کے لیے یہ نفع بخش ہے۔ اس کو پیس کر شہد کے ساتھ معجون بنا لیا جائے اور گرم پانی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو گردے اور مثانے کی پتھری کو گلا کر رکھ دیتی ہے۔ اور قرآن نصیحت کرتا ہے، اے لوگو، زمین کی حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تم کو برائی اور بے حیائی کی باتوں کا حکم دیتا ہے اور تم اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے متعلق ایسی بات کہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 4 منٹ 45 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔